السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، بتلا دے ہم کو سیدھا رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اس نے صحابہ پر انعام فرمایا، تابعین پر، تبع تابعین پر، صالحین پر، اور تمام صابرین اور تمام ساجدین پر جو ہے انعام فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ کو بنا دیکھے صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ غیب جب دین میں داخل ہو جائیں گے تو یعنی غیب جو ہے آہستہ 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 بندے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے جو ہے یہ غفلت کے پردے، یہ کفر کے پردے، یہ سب اڑ جاتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے اذان کے متعلق مختصر انداز میں آپ کو کچھ بتلایا تھا۔ میرے یوٹیوب چینل صراط المستقیم پر جسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے کلک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میری اصلاح بھی کریں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے اعلان شریعت ہے انداز معرفت میں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی اللہ کی جو ہے ہم لوگ جو ہے صلاۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے پہلے جو نماز اتری تھی وہ تہجد تھی۔ 1 سال تک صحابہ نے اس کو جو ہے عمل میں لایا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ورم پڑ گئے تھے، تو التجا لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں پہنچے، تو وہاں سے کچھ رد و بدلیں ہوئی۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال اتنا میں آپ کو بتلاؤں کہ فجر کے 2، عصر کے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے بندوں پر احسان کر دیا ہے، یعنی رابطہ بندے اور خدا کا آسان کر دیا ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ فجر کی 2 رکعت فرض سنتیں کی بات نہیں، سنتیں موقدہ، غیر موقدہ، نوافل ہے، اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، لیکن پہلے فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2، 4، 4، 3، 4، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ فجر یعنی کہ ابتدا، ظہر یعنی کہ خدا سے ملنے کی کوشش ہے، جد و جہد ہے، عصر یعنی رنگت لانا ایمان میں، مغرب یعنی خدا کا قرب حاصل ہونا، عشاء مومن کی شان کہلاتی ہے۔ بعد عشاء کی نماز میں آخر میں جو واجب الوتر نماز پڑھی جاتی ہے وہ مومن کی عید کی نماز ہوتی ہے، ایک ذات تکبیر کے ساتھ۔ واجب نماز جو ہوتی ہے وہ عید کی ہوتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ نہیں۔ یہ تو سال میں 2 مرتبہ آئیں گی، لیکن مومن کے لیے ہر روز عید کا یعنی مقام ہے، ہر روز عید مناتے ہیں جن کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی شان ہی کیا۔ اب 2 رکعت نماز، 2 قیام، 2 رکوع، 4 سجود اور 4 سلام۔ 2 قیام، اول اور ثانی رکعت، 2 رکوع، اول اور ثانی رکوع، اور سجدے، اول سجدہ، ثانی سجدہ، پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں تیسرا سجدہ، پھر ثانی سجدہ، اور 4 سلام ہے اتحیات میں بیٹھے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی، یعنی جب نبی نے صلاۃ لے کر سرکار اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کی طرف سے سلام بھیجا گیا، اور ان کے بعد ان صالحینوں پر جو اعلیٰ عبادت کرتے ہیں، ان پر جو ہے جو اسلام میں تمام لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان صالحینوں پر سلام بھیجا گیا۔ تو اس طرح سے 2 سلام ہو گئے، 2 سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ داہنی طرف، داہنی فرشتوں اور داہنی صف والوں کی طرف، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں فرشتوں اور بائیں صف والوں کی طرف۔ لیکن قیام کے بعد، قیام میں ثنا پڑھی گئی، ثنا کے بعد
سورہ فاتحہ پڑھی گئی یعنی کہ دعا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی ایک ثانی آئے جو آپ کو یاد ہو، لیکن ترتیب سے پڑھنی چاہیے، ترتیل ہے قرآن کی، ایک ترتیل ہے، اسی طرح سے پڑھنی چاہیے۔ فرض میں اس لیے جو ہے امام قرات کرتے ہیں۔ ایک راز آپ کو معرفت کے انداز میں بتا دوں کہ امام کے لیے فرض نمازوں میں 10 آیتیں فرض ہیں پڑھنا، لیکن امتیوں کے لیے 6 آیتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ فرض ہے سننا۔ یعنی فجر کی نماز میں امام بآواز بلند قرات پڑھیں گے 2 رکعت میں، ظہر میں خاموشی کے ساتھ، عصر میں خاموشی کے ساتھ، پھر مغرب میں 2 رکعت جو ہے بآواز بلند پڑھیں گے، 1 رکعت خاموشی کے ساتھ، عشاء میں اسی طرح 2 رکعت جو ہے بآواز بلند قرات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور 2 رکعت خاموشی کے ساتھ۔ یعنی مقتدیوں کو صرف 6 رکعت سننے کو ملی ہیں، یعنی 6 آیتیں سننے کو ملی ہیں 6 رکعت میں، یعنی فجر کے 2، ظہر میں 2، یعنی اللہ نے کی دے فجر میں 2، مغرب میں 2 اور عشاء میں 2، یعنی تلاوت سننے کو ملی۔ ظہر اور عصر خاموشی میں گزار دیتے ہیں تابع امام کے ہو کر، لیکن امام کے لیے 10 آیتیں پڑھنا فرض ہے، اور لیکن مقتدیوں کے لیے 6 آیتیں ہیں قرآن کی تلاوت، یعنی امام تلاوت کرتا رہے تو اس کے پیچھے یہ تلاوت کرتا رہے۔ لیکن نمازی ہونے کے باوجود کوئی 40 سال سے نمازی، کوئی 50 سال سے نمازی ہے، ہاں بچپن میں جو ہے مدرسہ نہیں گئے، درسگاہ نہیں ملی، مجبور تھے، کچھ بھی تھا، تو اسی طرح سے جو ہے نماز میں جا کر کھڑے ہو جاتے تو فجر میں جو ہے بآواز بلند قرات جو ہے سننے کو ملتی، مغرب میں سننے کو ملتی، عشاء میں سننے کو ملتی۔ اسی طرح 6 آیت اگر مقتدی کو یاد ہو جائیں، ذہن نشی ہو جائیں، تو 6666 آیتیں یعنی پورا قرآن سن کر امام سے جو ہے سینے میں اتار لیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو قرآن سننا زیادہ پسند تھا دوسروں کی زبان سے، تو اس لیے امام سے تلاوت کی گئی تاکہ مقتدی سنیں، اور مقتدیوں کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن امام کو علم ہوگا، وہ اللہ کے کلام کا حافظ ہوگا، وہ تلاوت کرتا رہے گا، مقتدی سنتے رہیں گے، عمل میں لاتے رہیں گے، اسی طرح سے سنتوں بھی عطا ہوگی اور غیر موقدہ بھی ادا ہوں گی۔ تو اسی طرح سے فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، 2 4 4 3 4، اللہ اکبر۔ کبھی اللہ سے بات نہیں ہوئی، اللہ سے ملنے کی چاہ ہی نہیں، جنتوں کی چاہ میں، یا پھر اپنے جو ہے زندگانی کے ضروریات کے لیے تم جو ہے عبادت کرو، تو اللہ تو قبول کرے گا، عطا کر دے گا، لیکن قرب کبھی حاصل نہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب کبھی حاصل نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، قیام کے بعد، رکوع کے بعد، سجدوں کے بعد، رکوع میں تسبیح چھوٹی ہو جاتی، سجدوں میں تسبیح چھوٹی ہو جاتی ہے فرض نمازوں میں، لیکن جب سنت پڑھو گے تو اپنی تسبیحوں کو، اپنی رکوع کو دراز کر دو، اپنے قیام کو دراز کر دو، اپنے رکوع کو دراز کر دو، اپنے سجدوں کو دراز کر دو، اور پھر جب جلسے میں بیٹھ جاؤ، تحیات میں بیٹھ جاؤ، سلام کرو، سرکار کی ذات میں جو ہے سلام بھیجا، اور وہاں بھی کلمے کی شہادت دی، ہر چھوٹے بڑے، بوڑھے، نوجوان، عورت، مرد، سب نے جو ہے فرض نمازوں، سنتوں میں، نفلوں میں، ہر چیز میں جو ہے گواہی دی، ہر نمازوں میں گواہی دی، لیکن کبھی ادھر سے جواب نہیں آیا۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کرتے ہیں، اب یہاں امتی بیٹھ کر سرکار کو سلام بھیج رہا ہے، سلام تو پہنچ گیا، سرکار نے سن لیا، سرکار کی طرف سے اگر کوئی فرشتہ جواب لائے تو اس کے پاس وہ ایمان والے کان نہیں ہے کہ سن سکیں، کان نہیں ہے سن سکیں، نہ صالحین سے جواب آئے گا، نہ دہنی صف والوں کے یعنی کرامن سے جو ہے اس فرشتے سے جو ہے جواب آئے گا، نہ کاتبین سے جو ہے فرشتہ، جو 2 فرشتے یہاں موجود ہیں جو تمہارا نامہ اعمال نیک و بد لکھتے ہیں، نہ وہاں سے جواب آیا، نہ صف والوں کی طرف سے آیا۔ اگر سرکار کی طرف سے جواب آ جائے، صبا رشک کرتی چلی آ رہی ہے، مدینے سے شاید پیام آ رہا ہے، ادھر پیشوائی کو دل اٹھ رہا ہے، ادھر سے جواب سلام آ رہا ہے۔ کیسی یہ وارفتگی میرے دل کو، ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، بستر سے اپنے
मरीज़ मोहब्बत से कहते ये कोई कि मुझको नबी का पैगाम आ रहा है। अबू बकर फारूक उस्मा अली के सर हश्र जब मैं चलूं पीछे पीछे, कहा रब ने देखो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा के पीछे गुलाम आ रहा है। तो इबादत तुम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को अगर राज़ी कर लिए तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इसलिए कि नमाज का क़ियाम अलीफ की शक्ल है, रुकू है की शक्ल, और सजदा मीम की शक्ल, और क़ायदा यानी जलसा दाल की शक्ल है। अहद को राज़ी करने के लिए अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इत्तिबा करनी होगी। जब इत्तिबा करोगे आयतों को जान जान कर पढ़ोगे। अब इसमें राज़ इरफान कुछ ऐसा है, तमाम तिलावतें तमाम कुरान पाक में उतारा गया है जिसकी तिलावत हम करते हैं, नमाजों में करते हैं, बाज़ औक़ात में करते हैं, फजर में करते हैं, शाम में करते हैं, या फिर रमज़ान में करते हैं। तो इसी तरह से हम तिलावत करते हैं। लाख सजदे सही दिल में सिद्क़े ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कुरान पाक का हाफिज हुआ तो क्या हासिल, अक़ीदा बरसरे कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कुरान की एक एक आयत को, 6666 आयतों को, अगर एक एक आयत को भी अगर उसकी मारिफत के साथ अगर अपने सीने में उतारी जाए इस हयात में, तो इससे बेहतर ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इससे बेहतर अमल सारी कायनात में कुछ भी नहीं। खिलाना पिलाना दिलाना, इसलिए कि बंदा खुदा को राज़ी कर लेता है। जब बंदा खुदा को राज़ी कर ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनके आलो असहाब के सदक़े में, उनके अहलो बैतो अतहार की जूतियाँ उठाकर अपनी इबादतों को दुरुस्त कर लो, तिलावतों को दुरुस्त कर लो। अगर ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए पढ़ते हो, दिखावे के लिए पढ़ते हो कि मुझे रोज़ी हो जाए, फला मिल जाए, फला मिल जाए, फला मिल जाए, अल्लाह इसका अजर तो दे ही देगा दुनिया में तुम्हें, लेकिन क़ुर्ब कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए चाहिए कि तुम्हें एक सच्चे जो है कामिल जो है पीर की यानी मुर्शिद की जो है तलाश होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पीतल सोने के भाव में उठाकर ले आओ। इसलिए कि आज हर जगह जेब भरू पीर, नींबू नारियल वाले पीर, तंत्र मंत्र वाले पीर बहुत हैं, और फतवे देने वाले मुल्ला बहुत हैं। फतवे बैठे बैठे फतवा, उठे उठे फतवा, इल्म का भी ना बांटे, उतना ही जितना मदरसे में सिखाया गया, और उसको पेशा बना लिया है, उसी पर अमल करते रहे। इस तरह से नहीं, आपको एक रहबर कामिल चाहिए, इसकी तलाश होनी चाहिए। ये आपको सलात अगर जो है तफसील से अगर जानना है तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करें या ज़ाती तौर पर मुलाकात के लिए वक्त जो है लें। और मेरा टेलीफोन नंबर है 63 63 13 75 95, यानी 6363137595, 6363137595। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल करें। और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है यानी सिरातल मुस्तकीम, इसको जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको शेयर भी करें, और अल्लाह ने की दे इसको लाइक भी करें, और तमाम लोगों को इस बात की इत्तला करें। और ज़ाती अपनी जो है ईमान की अगर ज़रूरत है, हाजत है कुछ ना कुछ जानकारी की, तो इंशाअल्लाह वो फ़ोन पर जो है मुझसे राबता करें। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।